يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ شیخوپورہ کے مولانا عبدالرحیم صاحب گزرے ہیں، پنجابی میں انہوں نے اس کو بڑا عجیب معنون کیا۔ فرماتے ہیں پھر جائے اکھیاں تیرا مصر والا واقعہ، پھر جائے اکھیاں تیرا مصر والا واقعہ، چاک دامانی دے وچ وی پاک دامانی تیری، چاک دامانی دے وچ وی پاک دامانی تیری۔ جناب یوسف ابن یعقوب علیہ السلام بے داغ باہر آئے ہیں اور خدا غیور نے اپنے پیغمبر کے پاک کتے سے وہ حصہ جدا کر دیا جس پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگے۔ تو بتاؤ پنڈ کے روشن ضمیروں، جو خدا غیور حضرت یوسف کے کتے کے ساتھ وہ حصہ نہیں رہنے دیتا جس پر ناپاک ہاتھ لگ جائیں، وہ خدا غیور اپنے محبوب کے پہلو میں، اپنے محبوب کے پاک حجرے میں ناپاک لوگوں کو کیسے سلانے دیتا ہے؟ تو جو حجرے میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہیں، جو ان کو ناپاک کہتا ہے وہ خود ناپاک ہے۔ صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان ذوالنورین بھی، ابو ہریرہ بھی، سلمان و بلال بھی، طلحہ و زبیر بھی، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید بھی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود اور معاویہ بھی۔ صرف 5 پاک یا سب پاک؟ وَيُزَكِّيهِمْ کا جو مفہوم ہے وہ جب ہی پورا ہوگا کہ سب کو پاک مانے۔ پھر ایک بات اور ہے کہ جب ہم کہیں سب تن پاک تو اس میں 5 بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم کہیں 5 تن پاک تو سب آتے ہیں، سب تن پاک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی سے رحمت للعالمین کی قیادت مانگی۔ اب دوسرا ہاتھ اٹھتا ہے رب العالمین کے حضور، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے اور دامن میں فرعونی ظلم سے ٹکرانے کے لیے تیار کھڑا ہے حضرت کلیم، اپنے داتا کے حضور دامن پھیلا کے عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدا بندہ سب سے پہلے تو راہ حق میں میری شرح صدر فرما دے، میرے سینے میں وسعت عطا کر اور میری زبان کی گرانیاں بھی دور کر دے، میرے نطق و بیان کی رکاوٹیں بھی دور کر دے، بس یوں کرم کر کے جو بولتا جاؤں تیرے بندو کے دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی وہ بچپن کے اس واقعہ کی وجہ سے ہو گئی تھی کہ جب آپ نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، فوج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق سے کو جب پکڑا گیا اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس جناب موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی سے سب سے پہلے تو اپنی شرح صدر کی دعا مانگی۔ اصل میں پیغمبر کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن حق و صداقت کے راستے میں تبلیغ کرنے والے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کا کرم اور اللہ کے لطف سے ہونی چاہیے، وہ اس کے
شرح صدر کی کہ جب تک اس کا شرح صدر نہیں ہوگا وہ کوئی بات نہیں کہہ سکے گا. تو پہلے اللہ سے یہی دعا کہ خدا بندہ میرے سینے میں وسعت عطا کر میرے شرح صدر فرما دے اور زبان کی رکاوٹوں کو دور کرے. سبحان. اور پھر آگے فرمایا فجعل وزیرا من اہلی ہارون اشدد به اذری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. خدا بندہ میرے ہارون بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دے, میرا رفیق کار بنا دے. یہ میرے ساتھ ہوگا, ہم مل کر کیا کریں گے؟ تیرے ذکر کو بلند کریں گے, تیری تسبیح کریں گے. یہ نہیں کہ میں مجاور بن جاؤں گا, فکر نشین کی پروفیشنل قسم کا پیر بن جاؤں گا اور حضرت میرا ہارون بھائی جو ہے وہ میرے لیے مرید ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے گا کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے, جو چاہو سو مانو, ساری مرادیں پوری ہوں گی. میرے عزیز دوستو, پیغمبر کا یہ ذوق نہیں. پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں آیا کرتے کہ وہ تعویذ گنڈا بیچ بیچ کر لوگوں کا مال بٹورے, لوگوں کا ذہنی اور معاشی استحصال کریں. یہ تو اجمی فنکاروں کا فن ہے اور ہے بھی صرف پاکستان میں. ابھی راستے میں میں دوستوں سے کہہ رہا تھا, ہمیں کئی ایسے مقامات نظر آئے کہ جہاں جھنڈیاں لہرا رہی ہیں. ایک دو تو وہاں سڑک پر ہماری موٹر کے آگے انہوں نے وہ سب جھنڈا بچہ کھڑا تھا بیچارہ. بچپن میں جس کو سوال کرنے کی ذلت سے ہم کنار کرتے ہیں اس کی جوانی کیا ہوگی, اس کا بڑھاپا کیا ہوگا؟ سب سے بڑی ذلت یہی ہے کہ کوئی سوال کرو. انسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں انسانوں سے مانگنے والا حشر میں یوں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں. انسانوں نے بچوں کے ہاتھ میں سب ٹھنڈا اور اس نے جنگل دکھایا ہماری موٹر, ذرا بچے کو لے کے باہر چلے اس خیال سے کہ شاید یہ بھی ہمیں کچھ دے دیں. میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کون سی سرکار ہے؟ تو دوست کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون کون سی سرکار ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بے روزگار ہو جائے وہ کسی نہ کسی سرکار کو بنا لے, کوئی قبر پہ جھنڈیاں لگا لیتا ہے اور وہاں پھر انکم شروع ہو جاتی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے, یہ بزنس ایسا گرین ہے کہ ساری تجارت کے اندر نقصان کا اندیشہ ہے. ہر تجارت میں نقصان کا اندیشہ ہے لیکن اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں. پروفٹ ہی پروفٹ, ایور گرین بزنس. میرے عزیز دوستو, بڑے حضرت صاحب بہت ہوتے ہیں تو پھر بیٹے لڑتے. میں نے کہا یہ لڑتے کیوں؟ اگر یہاں روحانیت ہے اور ذکر و فکر ہے تو لڑائی کیوں؟ لڑائی تو مفادات کی ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں نا اس سے پروانہ بیامون, اس سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھیے. آپ کو ہمیشہ کسی مردہ لاش پر کتے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی شمع کے ارد گرد پروانوں میں آپ لڑائی نہیں دیکھتے. وہاں مفادات ہوتے ہیں, یہاں عشق ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے پروانے اور شمع کے ارد گرد اکٹھے مرتے جائیں گے, کبھی لڑائی نہیں دیکھیں گے آپ انہیں. میرے عزیز دوستو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے حضرت ہارون کی فصاحت و بلاغت مانگی. اب فخر الکل مولا کل سید ولد آدم امام الانبیاء والمرسلین نے حتی اللہ کے حضور دامن پھیلایا. فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. خدا بندہ دو نام پیش کرتا ہوں, گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے عرب سوسائٹی میں سے دو نام پیش کرتا ہوں, ان میں سے جسے تو پسند کرے اسے مجھ تک بھیج دے. ایک کے پاس جوانی ہے, ایک کے پاس غیرت کے ولولے ہیں. فاروق اعظم جو ہے
مراد پیغمبر ہے تو رسالت میں آئے اور یہ خصوصیت رحمت للعالمین کی دعا کی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جسے مانگا وہ اپنا مطلوب اور اپنا مدعا دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے کیونکہ حضور کئی ہزار سال بعد تشریف لائے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اللہ سے مانگا رات کے سناٹے میں ہاتھ سے صبح ہونے سے پہلے ابن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب آتا ہے کاردار رسالت میں تو دعوت اسلام خلوت سے ظلمت میں آ گئی, تنہائی سے کھلے میدان میں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے کہا ابن خطاب تیاری کرو زندگی کی پہلی نماز میرے پیچھے, زندگی کی پہلی نماز میری خطاب تو فاروق اعظم اکثر نے لگے حضور یہاں کیوں, اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. تو رحمت اعظم نے فرمایا ابن خطاب تیری قوم کب برداشت کرتی ہے کہ میں بیت اللہ نظر سے نمازیں پڑھوں, کبھی وہ بھی نماز تھا ہم ساتھ لوگوں سے مانا تھا اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے اپنے رسول کے محبت کو کتنی کامیاب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ وہ سمجھ گئے کہ قائد مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اصل رکاوٹ تو یہی تھی, تلوار لیے ہوئے مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے, خبردار کوئی محمد بن بیت اللہ کی طرف آیا تو بچ کے نہیں جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تو رکاوٹ تھا, اس لیے کہ جب وہ شرمندہ ہو کے آ گیا ہے تو اب تانا دینا یہ کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع نہ سمجھا. تو فرمایا تمہاری قوم برداشت نہیں کرتی. فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول سمجھتا ہوں کون برداشت نہیں کرتا تھا اور کون برداشت نہیں کرتا. آپ تیاری کیجیے, میں چلتا ہوں وہاں اعلان کرتا ہوں. نہیں آیا تھا میں تو نمازیں یہی ہو رہی تھی, اب آ گیا ہوں تو بھی نمازیں یہی ہوتی رہیں, تو میرے آنے اور نہ آنے میں کیا وہی تلوار تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم بجہن سر طلب کرنے کے لیے ابن خطاب لائے تھے. اب وہی تلوار لہراتے ہوئے بیت اللہ کے دامن میں پہنچتے ہیں, صفا سے کھڑے ہو کر للکارتے نام لے لے کر عتبہ کا, ولید کا, ابو لہب کا, ابو جہل کو بالکل قریب, صفا کے بالکل قریب ترین بنگلہ تھا ابو جہل کا, جہاں آج کل لائبریری بنی ہوئی ہے, یہ کھڑا بنے ہوئے تھے ابو جہل کی کوٹھی نہیں. ہاں وہاں جب حاجی حضرات وہاں جس مزے سے پیشاب میرا ایک پورا رفیق تھا حاجی, اب فوت ہو گیا ہے. جب اسے حوائج ضروریات کے لیے جانا ہوتا تھا تو واپس آتا پسینے میں نہایا ہوا برا حال, اور ہم حیران ہو جاتے تھے کہ یار فلپ سسٹم ہے اپنے کمرے میں, ایئر کنڈیشن ہے, تم وہاں گرمی میں جا کے قطار میں کھڑے ہوتے ہو, اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے, اور پھر یہ کیا حال ہے تمہارا کہ پسینے میں نہا کے آئے ہو. تو بڑی سادگی سے مگر غیرت کے ساتھ کہا کرتے تھے صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ جو لیٹرین ہے نا یہ ابو جہل کے گھر میں بنی ہوئی, تو میں وہاں جا کے جب پیشاب کرتا ہوں تو مزہ آ جاتا ہے, یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابو جہل کے منہ میں کرنا. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. تو میں نے کہا شاید اللہ کے ہاں اس جذبے کی بھی کوئی قیمت پڑے گی. انداز تو وہاں اپنا اپنا ہوتا ہے, ہر شخص اپنی دنیا میں عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے. آج کل بھی پانی نہیں ہوتا, حاجی کہتے ہیں پیشاب وہیں کریں گے, کچھ بھی ہو بہرحال وہ بیت الخلا وہاں بنائے گئے ہیں جہاں ابو جہل کا مسکن. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفات کی بلندیوں سے صنادید کفر کو للکارا, فرمانے لگے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بازو, یہ جوانی, یہ غیرت آج کے بعد محمد عربی کے مشن کے لیے وقت ہو. تم نے میرا بگڑنا بھی دیکھا تھا, اب سنورنا بھی دیکھو. تم نے میری عداوت بھی دیکھی تھی, اب اطاعت بھی دیکھو. تم نے رسول اللہ سے میری دشمنی کے انداز بھی دیکھے تھے, اب میری دوستی کے انداز بھی دیکھو.
وہ زمانہ گزر گیا جب تک کہ تم نے یہاں رحمت عالم کو نمازی نہیں پڑھنے دی. اب میرے آقا نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر تم میں سے کسی کو جرأت ہے تو وہ میرے قائد کے قدم روک کے دکھائے. تاریخ فاروق اعظم کی سیرت کے اس چیپٹر سے جب گزرتی ہے تو سلام عقیدت پیش کرتی ہے فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ اول من اسلم جہرا عمر واول من فتح باب الكعبة عمر واول من هاجر علانية عمر. جس نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ بھی عمر ہے. جس نے اللہ کا بند دروازہ کھولا نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ بھی یہی ہے. اور جس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے مکہ والوں کو اعلان کر کے بتایا کہ میں اپنے آقا کے قدموں میں جا رہا ہوں, کوئی روک سکتا ہے تو سامنے آئے, وہ بھی یہی غیرت کا حاملہ. اس لیے کسی نے کہا, جس نے بھی کہا میرے دل کی بات کروں کہ عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر, عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر, عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر, عمر وقار قیادت, عمر شکوہ جہاد, عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد, عمر بشارت شوکت, عمر نوید ظفر, عمر کے پاؤں تلے تخت کسرا و قیصر, عمر قبول, عمر کاملہ, عمر مقبول, عمر دعائے پیغمبر, عمر مراد رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ پیغمبر, یہی ہے کہ جس کے آدمی کے آگے فضائیں کانپ جاتی ہیں, یہی ہے کہ جس کی ایک جنبش سے فضائیں کانپ جاتی ہیں, وہ یہی ہے کہ جس کی چشم خشم آلود کی ایک برق پاشی سے جفاکاران عالم کی جفائیں کانپ جاتی ہیں. عزیز دوستو, فاروق اعظم کو رسول اللہ کے فیض نظر نے پھر یہ مقام عطا کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوتا خدا کے پروگرام میں تو میرا یہ تیار کردہ شاگرد, یہ پیکر جلالت, یہ مرکز سہولت و شوکت میرا عمر اس قابل تھا کہ میرے بعد اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا. پھر رحمت للعالمین نے قیادت دیا اس عظیم انسان کو کہ جس راستے پر عمر چلتا ہے ابلیس کبھی نہیں آ سکتا. جب عمر کا نام آئے تو ابلیس کی ماں مر جاتی ہے. اور حق تعالیٰ نے پھر یہ قیادت دیا شاگرد رسول کو کہ عمر فرش پہ سوچتا ہے تو عمر کی سوچ عرش سے قرآن بن کے اترتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی, فاروق اعظم کی تجویز تھی کہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمر کی تجویز کو پسند کیا, ایکسپٹ کیا, اتفاق کیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, جب میری تجویز کی آپ نے توثیق کر دی تو پھر حکم کر دیجیے نا, آپ کی پسند تو قانون بن جاتی ہے. ازواج مطہرات کو حکم کر دیجیے انڈا روبا پر آیا کریں. اللہ کے رسول نے وضاحت کی عمر ایسی بات نہیں, قانون میری پسند کا نام نہیں, اللہ کے حکم کا نام ہے. سنیے, محبت بڑی اچھی شے ہے, لیکن وہ محبت کے جو دائرے گئے, جو حدیں فلان نہ جائے, جیڑی محبت حد پار کر جاوے وہ زحمت بن جانی.
نہیں مرضی کے لیے. بعض حضرات حب رسول میں اتنے حد سے گزر گئے کہ انہوں نے رسول کو وہ مقام دے دیا جو اللہ کا مقام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی. جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رقت و دلسوزی کے ساتھ دعا مانگی تھی. حق تعالیٰ کی حضور خدا بندہ جب تک اس دنیا میں ہوں اپنے سامنے کسی کو نہیں جھکنے دوں گا. جب اس دنیا سے تیرے جواب احمد میں چلا ہوں تو میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میری قبر پہ بھی کسی انسان کا سر نہ جھکنے دینا. کسی انسان کا سر نہ جھکنے دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہم لا تجعل قبری وطنا وفی روایت عیدا. خدا بندہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا جہاں کبھی میلہ نہ لگنے پائے. اب اللہ کے رسول کی دعا کی جوانی مرکز رسول کی حفاظت کر رہی ہے. خدا بند عالم نے اپنے محبوب کی اس دعا کو یوں قبول فرمایا پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی قبر ایسی نہیں جس کی 1400 سال سے 24 گھنٹے حفاظت ہوتی ہو سوائے رحمت للعالمین کے مرکز اقدس کے. 14 صدیاں ہو گئیں کہ وہاں 24 گھنٹے محافظ کھڑے رہتے ہیں. بیچارے پنجاب سے بیمار جانے نہیں ہوتے انہوں نے چونکہ سنے ہوں نے جی تیری خیر ہو گئے پہرے دار ہیں. صدیاں ہو گئیں کہ وہاں 24 گھنٹے محافظ کھڑے رہتے ہیں. بیچارے پنجاب سے بیمار جانے نہیں ہوتے انہوں نے چونکہ سنے ہوں نے جی تیری خیر ہو گئے پہرے دار ہیں. روزے کی جانی چوم لیں گے پتہ یہ کس بار بھی آئے وہ بیچارے دل چونکہ انہوں نے جاؤ کھولے بیچارے چومنا چاہتے ہیں اور جگہ کھڑے ہونے میں سپاہی حالانکہ بڑا لحاظ کر دیں بڑا خیال کر دیں خصوصاً پاکستانی میں کوشش کر دیں ہاتھ نال روکن شرک رفت جلد رفت کہتے ہیں. اگر جب کوئی بات نہیں آتا تو پھر وہ اصلی سے بڑی کاروائی اصلی سے پکی کاروائی انہوں کو ہوں ایک پورا کپڑا بٹے ہوں تو کپڑا بٹے پر ہے بڑا شان اٹھا کے مارتے جی ہو یہ تو نہیں کہتا ہوں بات یوں بھی کرتے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ دور سے کھڑا پہلے میں دیکھا ایک صاحب کو وہ دور سے کھڑا ہوا یوں کر رہا اور تھا کلین سے میں نے کہا کہ یوں نہ کرتا حضور کی سنت کو رکھ لیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا حضور کی اطاعت کر لیتا حضور کو تیرے کے اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور سے اگر عشق تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت تو اپنا لے. میرے عزیز دوستو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھ سے محبت کرتے وقت حدود کو نہ پھیلانا اسی طرح مجھ سے محبت کرنا کہ جیسے میں نے تمہیں کہا. اختیار اسی کے پاس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے قانون کے پابند ہیں اور یہاں تک پابند ہے قرآن کہتا ہے پیغمبر تو اپنی مرضی کے مطابق ایک جملہ بھی نہیں بول سکتا وہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتا ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے بولتا ہے لیکن یہ منصب رسالت ہے کہ اسے خدا بلواتا. رسول ایک لفظ بھی اپنی مرضی کے مطابق زبان سے نہیں ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے آئے. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین. پیغمبر اپنی گھر والیوں اپنی بیٹیوں اور اپنی امت کی ماں بہن
بہنوں بیٹیوں کو میرا یہ حکم سنا دیجیے کہ بے پردہ گھروں سے باہر نہ نکلا کریں، اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ کے آیا کریں، ان کا بے پردہ گھروں سے باہر آنا فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر تیرے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ جو بات عمر کو فرش پہ پسند ہے وہی بات تیرے اللہ کو عرش پہ پسند ہے۔ یہ پردے کی نعمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق کے صدقہ ہمیں نصیب ہے۔ مقام ابراہیمی پر نوافل سب سے پہلے فاروق اعظم کی رائے تھی اور تمنا تھی، اللہ نے اسے بھی قانون بنا دیا۔ شراب کی حرمت کے ضمن میں فاروق اعظم کی غیرت کا تقاضا تھا، اللہ نے اسے بھی قانون بنا دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے میں آنے والے جنگی قیدیوں کے لیے فاروق اعظم کی تجویز تھی کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، اللہ نے اسے بھی پذیرائی کا شرط بخشا۔ فاروق اعظم چاہتے تھے کہ منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، اللہ نے اسے بھی قانون بنا دیا۔ میرے عزیز دوست، فاروق اعظم کے فکر کا یہ عالم ہے کہ متعدد بار وہ قرآن بن گیا، اور فاروق اعظم کی فوجی وجاہت، فوجی جلالت، عسکری دولت کا یہ عالم ہے کہ عمر کا نام ہی نشان فتح و ظفر ہے۔ اس مرد نر نے کبھی شکست کھانا دیکھا ہی نہیں۔ فاروق اعظم کی فوجیں جس محاذ پر گئیں فاتح بن گیا۔ کیسر کا تختہ الٹا، کسرا کے جھوٹے غرور کو مٹی میں ملایا، عیسائیت و یہودیت کی کمر توڑ کے رکھی، ایران کے آتش پرستوں کو تاریخی سبق پڑھایا فاروق اعظم کے ذوق جہاد میں۔ تو اب عیسائیت و یہودیت و آتش پرستی، عیسائیت و یہودیت و مجوسیت جو بعد میں سبائیت کا روپ دھار لیا، ان تینوں نے اس مرد حق آگاہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے پلان بنایا، منصوبہ بنایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کی شہادت ایک آدمی کا وقتی غصہ اور اشتعال تھا، اس کی وجہ یہ ایک ایسی تاریخی گپ ہے کہ جسے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک بڑھئی تھا، درخان تھا، اسے مزدوری کم ملتی تھی، وہ فیروز بےمان، اس نے امیر المومنین سے کہا مجھے مزدوری زیادہ چاہیے، تو حضرت عمر نے مانگی تو فرمایا مزدوری تو بڑی مناسب ہے، تو اس نے غصے میں آ کر امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ میں معذرت کے ساتھ کی دوستی کروں گا کہ ذرا خدا کے لیے پروف کر تاریخ۔ فاروق اعظم کی شہادت کے پس منظر میں گہری فرماتا، عیسائیت و یہودیت و مجوسیت، اس میں یہ تینوں طبقے شامل ہیں۔ عیسائیوں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا ہرمزان، یہودیوں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا جفینہ، اور مجوسیوں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا فیروز ابو لوٹ۔ میرے دوستوں تک جہاں تک میری آواز جائے کیسٹوں کے ذریعے میں ان سب کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کی شہادت کے پس میں چھپے ہوئے کردار ڈھونڈے۔ ذوالحجہ کی یہ ٹھیک ہے کہ براہ راست فیروز مجوسی سامنے آئے، لیکن اب آگے میں بتاتا ہوں آپ یہ سازش کیسے پکڑی ہے۔ ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صبح پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، کہ گھاٹ میں چھپے ہوئے فیروز نے حملہ کیا اور سر میں بجھا ہوا خنجر امیر المومنین کے جسم میں پیوست کر فاروق اعظم گھائل ہو کر گرنے لگے تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے
اس کا بازو پکڑ کے فرمایا میں تڑپ کر رہا ہے اور ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے. پتہ نہیں آج ہماری عبادت کس کھاتے میں جائے گی کہ جس کو بستر سے نیند نہیں آتی وہ مسجد میں سوتا ہے. مسجد کے کسی حصے سے اگر مچھر گزر جائے تو پوری سب کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. کوئی یوں کھجلی کر رہا ہے, کوئی یوں کھجلی کر رہا ہے, کسی کا ہاتھ ادھر جا رہا ہے. آپ کیا پاؤں بات تو یوں کرتے ہیں. وہ کہا جائے دائیں پاؤں جان بوجھ کر اٹھانے سے نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو بگڑ کے کہتے ہیں جی کھجلی بھی نہ کریے, کھرک جو ہو رہی ہے تو دونوں کے اللہ کی شان ہے. حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں, اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.